بارش کیا ہے؟ بارش کے قطرات کیا ہیں؟ میں وہ جان چاہتا ہوں جو رسول کی عظمت کے جھنڈے تھام کے ٹینکوں کے آگے کھڑے ہو جائے، اور ہم کھڑے ہوں گے۔ تو ہاتھ اٹھا کے کہو ہم کھڑے، ہم کھڑے، ہم کھڑے۔ اور جب تم نے یہ عزم کر لیا تو سن لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ موت کیا چیز ہے؟ بارش کیا ہے؟ آج کتنی سعادت کی بات ہے کہ لوگ نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے کرتوں کو اپنے خون سے رنگا کرتے تھے۔ آج تم فاطمہ کے ابے کے لیے اپنے کرتوں کو رحمت کے قطروں سے بھی نہیں رنگ سکتے۔ آج سنا بات، نبوت پہ ڈاکوں کا آغاز کب ہوا تھا؟ جب تک بات نہ سمجھی جائے گی تب ان فتنوں کا مداوع نہیں ہوگا۔ آج یہ بات میں چنیوٹ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں، کائنات کا ایک ہی گروہ ہے، آ جاؤ سن لو، کائنات کا ایک گروہ جس نے نبوت کے چور دروازوں کو بند کیا ہے۔ لوگوں، چور دروازے کھول دیتے ہو اور پھر کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا ہے۔ دروازہ کھلا ہوگا چور آئے گا، دروازہ کھلا ہوگا ڈاکو آئے گا، دروازہ کھلا ہوگا نقب لگے گی۔ ہم نے بند کیا، ہم نے کہا فاطمہ تیرا بابا چلا گیا اور آج کے بعد آسمان کا فرشتہ بھی چلا گیا، اب نہیں آئے گا۔ اور فاطمہ نے کہا تھا بابا تیری موت کا غم بھی ہے، لیکن یہ غم بھی ہے کہ آج کے بعد جبریل کس کے اوپر آئے گا۔ تم نے کہا نبی تو نہیں، لیکن فرشتہ ہمارے پاس بھی آتا ہے۔ تم نے کہا نبی تو نہیں، لیکن عصمت مجھ کو بھی حاصل ہے۔ تم نے کہا نبی تو نہیں، شریعت سازی کا اختیار مجھ کو بھی حاصل ہے۔ ہم نے کہا ان غریبوں کا مسلک سن لو، جو بات کائنات کے رب نے رحمت کائنات کے لیے کہہ دی ہے وہ کسی اور کے لیے ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ وہ نہیں، کائنات کے رب نے رحمت کائنات کو کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ ساری کائنات غلطی کرتی ہے، اگر نہیں کرتا تو آمنہ کا لال۔ تم نے کہا نہیں، چند اور بھی نہیں کرتے۔ تم نے ختم نبوت کا کیا احترام کیا ہے؟ اس نے نام رکھنے ہی کا جرم کیا نا، کام تو تم نے بھی وہ کیا جو وہ کرتا رہا۔ اس نے بے وقوفی کر کے جرت کر کے نام رکھ لیا، تم نے نام نہیں رکھا۔ تم نے کہا غار حرا میں فرشتہ میرے پاس بھی آتا ہے۔ تم نے کہا
اور پنجاب کے بزدل وزیر اعلیٰ سن لو، تیرے یہ گماشتے تیرے ساتھ اسی طرح دفن ہو جائیں گے جس طرح ایوب خان کے ساتھ لارڈ ٹیبل ختم ہو گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نبوت پہ ڈاکے ڈلواتے ہو اور پھر اس ملک کے ایک پرچے میں چھپا، میرے پیر کے پاس بھی اسی طرح کے پھل آتے ہیں جس طرح کے مریم کے پاس آتے تھے۔ اس بیوقوف نے کیا کہا ہے؟ تم نے کہا کہ فلاں بیٹا دیتا ہے، تم نے کہا میرے پیر نے کو کھری کر دی، اس بدبخت نے تو اپنی ہی کو کھری کی تھی، اس نے کسی کے لیے تو نہیں کہا تھا۔ تحفہ گولڑا میں لکھتا ہے سارے نبیوں کے معجزے 3 لاکھ، سارے نبیوں کے معجزے 3000، میرے اکیلے کے 3 لاکھ۔ اور ٹھہر جا علامت، سنو، بات نہ کرو، بات کرو گے تو میں اپنی بات چھوڑ دوں گا، تمہارے لقموں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا سارے نبیوں کے معجزے 3000، میرے اکیلے کے 3 لاکھ۔ میں نے کہا حضرت جی میں طالب علم ہوں، مجھ کو بتلائیے معجزہ کون سا ہے؟ کہنے لگا سب سے بڑا معجزہ، جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا، جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا۔ حکیم نور دین کو پتا چلا، اس نے کہا حضرت جی شادی نہ کرو، فتنے کا ڈر ہے، شادی نہ کرو۔ اور جانتے ہو فتنے کا ڈر ہے۔ کہا لیکن میرا معجزہ دیکھو، ابھی 9 مہینے نہیں گزرے تھے بچہ پیدا ہو گیا۔ میں نے اپنے کتاب میں لکھا اور کبھی اپنا تذکرہ کرنے کی عادت نہیں، لیکن کہہ دیتا ہوں کہ گو اپنے دوستوں کے برابر نہیں ہوں میں، لیکن کسی حریف سے کم تر نہیں ہوں میں۔ ہم نے نبی کی چادر کو بیچنے کا، پروپیگنڈے کا، فروخت کرنے کا وتیرہ اختیار نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ نبی کی بارگاہ رسالت مآب میں اگر ہماری کوئی قربانی اللہ قبول کر دے تو ہماری نجات کا سبب ہو جائے گا۔ ہم نے اشتہار نہیں لگائے، لیکن سن لو، آج تک دنیا میں انگریزی کے اندر، عربی کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس گناہگار کی کتاب سے بڑی ہو قادیانیت کے بارے میں۔ اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں مرتدوں کو اسلام کی توفیق عطا کی۔ میں نے اس کتاب میں لکھا ہے، میں نے کہا حضرت جی معجزہ ٹھیک ہے لیکن تمہارا نہیں، تمہاری بیوی کا۔ لوگوں سن لو کہ شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ آ سکے، تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم۔ آج نبوت پہ جا کے کئی طرف سے ڈالے جا رہے ہیں، اور آج لے جائے پاگل کا میں آپ حضرات کو
بلا میں نہیں ڈالنا چاہتا. ایک بات کہہ دیتا ہوں، لوگوں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ جب تک ہم زندہ ہیں جھوٹی نبوتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے. اٹھ کر جب تک ہم زندہ ہیں جھوٹی نبوتوں کا مقابلہ، جب تک ہم زندہ ہیں جھوٹی نبوتوں کا مقابلہ. انشاءاللہ وقت آئے گا پھر مفصل خطاب ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.